نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. آمین ثم آمین. ہاں جی، الحمدللہ میرے پاک پروردگار، میرے رحمان رب کا بہت ہی بڑا احسان کہ اس نے ہمیں بخاری حدیث کی کتب کا ایک بہت ہی بڑا سا مجموعہ اس کو پڑھنے کے لیے منتخب فرمایا. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے اقوال، آپ کے خطبات، آپ کے فرمودات، آپ کے ارشادات، آپ کے خطبات اور آپ کے سنت کے نمونوں کا علم حاصل کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع فراہم کیا. اللہ ہمیں علم کے، فہم کے، تفکر اور تدبر کے اور اللہ سب سے بڑھ کے عمل کے بہترین خزانے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی، آج کی نشست میں ابتدائی طور پر بخاری کو لکھنے والے کا ایک مختصر سا تعارف. ان کا نام امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اگر آپ کا سلسلہ نسب دیکھا جائے تو محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بروزبہ بن بذبل بخاری الجعفی. امام بخاری کے جد امجد یعنی آپ کے آباء و اجداد میں سے اگر دیکھا جائے، بردزبہ جو ہیں وہ مجوسی تھے. ان کے گریٹ گرینڈ فادرز میں مجوسی تھے، یعنی آتش پرست تھے، آگ کو پوجنے والے تھے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال بھی ہوا. ان کے پوتے ابراہیم، انہوں نے بخارا کے حاکم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور بخارا کے حاکم کے ذریعے مشرف با اسلام ہوئے. اور اس دور میں یہ طریقہ رائج تھا کہ جو لوگ جس کے تھرو ایک دین میں داخل ہوتے تھے اس کے نام کو اسی کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا تھا. تو لہٰذا امام محمد بن اسماعیل کا تعلق بنیادی طور پر بخارا سے نہیں تھا، لیکن ان کے والد کے بخارا کے حاکم کے تھرو مشرف با اسلام ہونے کی وجہ سے ان کو بخاری کا لقب دیا گیا ہے. ابراہیم جن کے توسط سے اسلام اس گھرانے میں داخل ہوا، ان کے بیٹے امام بخاری کے والد اسماعیل رحمۃ اللہ جلیل القدر علماء میں سے ہیں، اور حماد بن زید رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں. حماد بن زید بھی اپنے دور کے بہت بڑے علماء کرام میں سے ہیں. تو امام بخاری کے والد اسماعیل یہ حماد بن زید کے شاگردوں میں سے ہیں، اور ان کو امام مالک کی شاگردی کا فخر بھی حاصل ہے. گویا والد کو حماد بن زید اور امام مالک کی شاگردی کا شرف حاصل ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ دادا نے اسلام قبول کیا اور پھر والد اتنے بڑے بڑے علماء اور ائمہ کے شاگرد ہوئے. دین آ چکا تھا، حدیث کے شغف، محبت، شوق، دین کا علم اور فہم گھر میں داخل ہو چکا تھا. ان کی ولادت کی تاریخ 13 شوال 194 ہجری، یعنی تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً لگ بھگ اگر آپ دیکھیں تو 200 سال کے بعد، 200 سے کچھ سال کم. 13 شوال 194 ہجری میں ولادت ہے اور بخارا میں پیدا ہوئے.
نماز جمعہ کے بعد ان کی ولادت ہوئی، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد ابھی یہ بہت کم سے نہیں تھے، چھوٹی عمر کے تھے، تو ان کے والد فوت ہو گئے۔ دین کا اتنا علم رکھنے والا والد یہ ان کے سائے سے تو محروم ہو گئے، لیکن والدہ کا سایہ شفقت، محبت اور دعائیں شامل حال رہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری نے چھٹپن بالکل چھوٹی عمر میں، یہ بھی پوری طرح آنکھ بھی نہیں کھولی تھی، ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا، تو آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ والدہ جو بیچاری بیوہ بھی تھیں اور اپنے چھوٹے سے یتیم بچے کی کفالت بھی کر رہی تھیں، اپنے بچے کی بینائی کے جانے پر بہت زیادہ غمگین تھیں، اور ایک دن بہت کثرت سے، شدت سے ماں نے دعا کی۔ آپ کو پتہ ہے ماں کی دعا قبول ہوتی ہے؟ بہت زیادہ دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، گڑ گڑا کے اپنے بیٹے کی بینائی کے لیے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدہ کو خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دیدار ہوا، اور حضرت ابراہیم، کیونکہ یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی آگے اتنا بڑا کرم اور فضل کرنا تھا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دیدار ہوا، اور والدہ بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اے نیک بخت خاتون، اللہ نے تیرے فرزند کے حق میں تیری دعائیں قبول فرما لی ہیں، اور تیری دعاؤں کی وجہ سے اس کی بینائی لوٹا دی گئی ہے۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام بخاری جب صبح اٹھے تو ان کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ لیکن جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ صحت کو بیماری سے پہلے اس کا شکر کرو، شکر کا طریقہ، ماں بیٹے کے شکر کا طریقہ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینائی کی نعمت اور وہ سعادت عطا فرما دی، تو اس سماعت اور اس بینائی کو پورے کا پورا دین کی خدمت، قرآن و حدیث کے علم کے حصول کے لیے لگا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بینائی کے پلٹانے کے ساتھ ساتھ خداداد طور پر امام بخاری کو بہت زبردست حافظہ عطا فرمایا تھا، اور حدیث کو سیکھنے کا بہت زبردست شغف اور شوق تھا۔ فطری طور پر سلیم فطرت تھے، اور ماں نے بھی اپنی پوری توجہ، پورا دھیان، پورا مال بیٹے کی تعلیم کی طرف لگا دیا۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی بالکل چھوٹی ہی عمر میں تھے تو باقاعدہ حلقہ دروس میں شامل ہونے لگے، یہاں تک کہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی 16ویں سال میں داخل ہی ہوئے تھے تو عبداللہ بن مبارک کی جمع کی ہوئی ساری احادیث ان کو زبانی یاد تھی۔ 16ویں سال پر عبداللہ بن مبارک کی جمع کی ہوئی ساری احادیث ان کو زبانی حفظ تھی۔ حافظہ بھی اللہ نے بلا کر دیا تھا، لیکن اس حافظے کو صحیح کام کے لیے استعمال بھی کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے ہمیں جو خداداد صلاحیتیں دی ہیں ان کو پہچاننے اور آئیڈینٹیفائی کرنے، اور پھر ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے صحیح دین کی خدمت کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرماتے، اور اللہ جب ان کو تیرے دین کی خدمت کے لیے پیش کریں تو اللہ ان کو قبول بھی فرما لینا، ان میں برکت اور ان میں اضافہ فرما کر اللہ ان کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دینا۔ پہلا سفر حج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری نے جو پہلا سفر کیا وہ حج کا سفر تھا، اپنی والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ 210 ہجری میں، چھوٹی عمر ہی ابھی تقریباً 16 سال کی عمر ہوگی، 210 ہجری میں انہوں نے سفر کیا، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر بھی لگاتار اپنے سفر کے دوران حدیث کو سیکھنے کا شوق اور شغف کا بہت زبردست مظاہرہ، اور بخارا میں بڑے بڑے مشائخ کے پاس جایا کرتے تھے جہاں بہت سے تلامذہ بیٹھے ہوتے تھے، اور سب کے سب شاگرد جو ہیں وہ ان کے پاس کتابیں ہوتی تھیں اور وہ لکھا کرتے تھے، یعنی ان کے علماء، امام، مشائخ جو پڑھاتے تھے وہ سب کے سب تلامذہ شاگرد جو ہیں اس کو درج کرتے چلے جاتے تھے، اور امام بخاری تمام ان شیوخ کی محفلوں میں خاموشی سے، بولتے بھی کچھ نہیں تھے، لکھتے بھی کچھ نہیں تھے، نہ ہاتھ حرکت دیتا تھا نہ زبان حرکت دیتی تھی، خاموشی سے بیٹھے سنتے رہتے تھے۔ اور اس پر کچھ جو ساتھی تھے وہ اعتراض بھی کرتے تھے اور تنقید بھی کرتے تھے کہ آپ لکھتے کیوں نہیں ہیں۔ اور پھر ایک ساتھی ایک واقعہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ایک دن بہت زیادہ تنقید ہونے لگی
کہ آپ لکھتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم لکھ رہے ہیں، ان کے خزانے ہم سمیٹ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ تو پھر ایک دن امام بخاری نے کہا کہ اب تم لوگوں کی تنقید کی حد ہو گئی ہے، لاؤ اپنے دفتر، یعنی تم لوگوں نے جو لکھ رکھا ہے نا، جاؤ لاؤ. اور پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تک جو تلامذہ ہیں انہوں نے 15,000 احادیث لکھ رکھی تھی، 15,000 احادیث درج کر لی ہوئی تھی اپنی کتابوں میں. اور وہ کتابیں لا کے امام بخاری کے سامنے رکھ دی گئیں، لوگوں نے لکھ کے رکھی ہوئی تھیں. امام بخاری نے ساری کتابیں، ان کی احادیث زبانی سنانی شروع کر دیں، اور جس آرڈر میں لکھوائی گئی تھیں، جس آرڈر میں ان کی کتابوں میں درج کی ہوئی تھیں، اسی آرڈر میں امام بخاری نے سنانی شروع کر دی. ان کا زبردست حافظہ تھا، یہ ان کا زبردست حافظہ، بلا کا حافظہ، اور پھر فہم حدیث اور گرپ ان تمام چیزوں پر، یہ ان کی شہرت کے پھیلنے کا ذریعہ بن گیا. جہاں جاتے تھے، ان کے جانے سے پہلے ان کا نام وہاں پہنچ چکا ہوتا تھا، اور جہاں پہنچتے تھے چونکہ تعارف پہلے پہنچ چکا ہوتا تھا، ان کے آنے کی خبر پہلے پہنچ چکی ہوتی تھی، تو لوگ پیاسے لبوں کے ساتھ ٹوٹ پڑتے تھے ان پر. حدیث کو سیکھنے کے لیے، احادیث کا خزانہ ان سے سمیٹنے کے لیے ایک بہت جمع غفیر جمع ہو جاتا تھا. بہت سے شہروں میں ان کے جانے کے بڑے خوبصورت سے واقعات ہیں. بصرہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو بہت بڑے بڑے علماء، ائمہ، شیوخ، اتنی بڑی سی محفل جمع تھی، اور سب امام بخاری سے ملنے کے مشتاق تھے، ان سے حدیث کا خزانہ سمیٹنے کے مشتاق تھے. اور بڑی عاجزی سے کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو بہت تھوڑا ہے علم ہے تمہارے مقابلے میں. اور پھر سب نے بہت اصرار کیا تو پھر ان کو وہ حدیث کا خزانہ جو ان کے پاس موجود تھا اس وقت تک وہ ان تک پہنچاتے تھے، ان کو سناتے تھے. اور بغداد کا ایک بہت خوبصورت سا واقعہ آتا تقریباً، تب مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ اس وقت عمر ان کی تقریباً 26-27 سال ہوگی. اب دیکھیں کتنی عمر ہوتی ہے، ہلکی سی عمر ہے. 221 ہجری میں جب بغداد گئے، بغداد علم و ہنر کا، علم کا خاص طور پہ ایک بہت بڑا مرکز تھا. امام بخاری جب بغداد پہنچتے ہیں، 221 ہجری، عمر تقریباً 26-27 سال ہے، تو وہاں کے کچھ علماء نے ایک محفل برپا کی، سب اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے پرکھنا چاہا، امتحان لینا چاہا امام بخاری کا. اور امتحان لینے کے لیے کیا کہا کہ ایک ایک شخص، امام بخاری کو بٹھا لیا گیا، سب علماء اور شیوخ جمع تھے، امام بخاری کو سب کے سامنے بٹھا لیا گیا، اور ایک ایک شخص آتا اور سند اور متن کے ساتھ 10-10 حدیثیں سناتا جاتا. امام بخاری سند اور متن کو سننے کے ساتھ الاعراف کہ میں نے پہچان لیا کہتے جاتے. اور پھر جب سب سنانے والوں نے جو سنانی تھی احادیث، اصل میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ سب آرڈر چینج کر لیا تھا پرکھنے کے لیے. سند میں ڈسٹرب کر دیے تھے نام، چین آف ٹرانسمیٹرز کو ڈسٹرب کر دیا تھا، جمبل اپ کر کے ان کو پریزنٹ کیا تھا تاکہ دیکھیں ان کو یاد ہے اور وہ کریکٹ کر سکتے ہیں. رینڈم کوئی 10 حدیثیں ایک بندہ سناتا تھا، ایوری تھنگ جمبلڈ، متن کے اندر بھی سند کے اندر بھی انہوں نے خلط ملط ملا کے، مطلب دین کا علم پہنچانے کے لیے نہیں، صرف پرکھنے کے لیے کیا جا رہا تھا. امام بخاری نے سب نے جب سنا لیا، اینڈ میں جب امام بخاری کو موقع دیا گیا تو پہلے سے لے کے آخری سنانے والے کی تمام احادیث کو صحیح سند اور صحیح متن کے ساتھ دہرا دیا. یہ ان کا خدا داد حافظہ تھا جس کی وجہ سے جہاں جاتے تھے لوگ ان کے معترف ہو جاتے تھے اور ان کی احادیث کے خزانے کو سمیٹنے کے لیے حریص ہو جاتے تھے. ایک طویل زندگی، طویل سفر، بہت سے طرف زندگی میں سفر کیے، حصول علم کے لیے بھی اور تبلیغ حدیث کے لیے بھی. بہت سی تصانیف ہیں، لیکن حدیث کی یہ کتاب بخاری شریف ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. امام بخاری نے اس کتاب کو کیوں تالیف کیا؟ متحرک کیا چیز بنی؟ امام بخاری کا خود وہ اپنی واقعے کے حوالے سے بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے استادوں میں سے ایک استاد امام اسحاق بن راہویہ، کہتے ہیں کہ میں اسحاق بن راہویہ کے پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے مجھے کہا، لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ کاش تم میں سے کوئی ایک ایسی مختصر کتاب جمع کرے
جس میں ساری صحیح حدیث کی کتاب جو معاملات ہیں وہ درج ہوں۔ اسحاق بن راہویہ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، امام بخاری ان کے محفل مجلس میں موجود تھے، ان کے تلامذہ میں سے بھی تھے، ان سے علم بھی بہت حاصل کیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے خطبے میں کہا کہ کاش تم میں سے کوئی ایک شخص جو ہے کوئی ایسی مختصر سی کتاب جو ہے وہ تصنیف کرے جس میں حدیثیں صحیح ہوں، تو کہتے ہیں بس اس دن سے میرے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو گئی کہ کاش میں یہ کام کر سکوں۔ اور انسان یاد رکھے گا جس چیز کے لیے تڑپتا ہے نا، اور جس چیز کی آرزو کرتا ہے، میرا رب تو اتنا رحمان ہے، دنیا کی آرزویں تمنائیں دیتا ہے، جب دین کی خدمت کی خاطر کوئی طلب اور تڑپ پورے اخلاص سے اس کے دل میں آتی ہے نا، رب اس کی خواہشات اور اس کی امیدوں سے بڑھ کے اس کو وہ چیز نوازتا ہے۔ ذرا تڑپ کے تو دیکھیں دین کے علم کے لیے، ذرا جستجو اور آرزو کر کے تو دیکھیں ایک داعیہ بننے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی خواہشیں، آپ کی آرزوؤں سے بڑھ کے معاملہ کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں یہ ذوق و شوق، یہ حرص، یہ ہوس اور یہ شدید آرزو اور تمنا بنا دے، اور اللہ پھر ہمارے بڑھ کے معاملہ کر کے ہمیں قبول کر کے ہمیں اس دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما لے۔ اب بہت شدید آرزو اور جستجو دل میں پیدا ہوئی۔ اب پھر کہتے ہیں کہ متحرک کیا ہوا؟ محمد بن سلمان ابن فارس روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو یہ بتاتے ہوئے سنا، کہتے ہیں کہ ایک دن رات کو میں نے خواب دیکھا۔ خواب کس کو ہے؟ امام بخاری کو۔ میں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے تشریف فرما ہے اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے، اور میں آپ کے جسم مبارک سے پنکھا ہلا ہلا کے مکھیاں اڑاتا جا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امام بخاری کہتے ہیں میں سامنے کھڑا ہوں، میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور میں پنکھا جھل رہا ہوں، اور پنکھا جھل کے کیا کر رہا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آنے والی کچھ مکھیاں ہیں وہ جھل جھل کے ان کو اڑاتا چلا جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے تعبیر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ علم الرؤیا باقاعدہ ایک تعلیم، ایک علم ہے نا، خوابوں کی تعبیر کا علم۔ کہتے ہیں کہ تعبیر کا علم رکھنے والوں سے میں نے اس خواب کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر کیا بتائی؟ مکھی کس چیز کی علامت ہے؟ مکھی گندگی پر بیٹھتی ہے، اور مکھی گندگی کی غلاظت کی علامت ہے۔ تو اس پر تعبیر یہ دی گئی، انہوں نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سے جھوٹ اور قذب کو اڑا دو گے، حدیث پر سے جو جھوٹ کی آمیزش ہے وہ تم اس کو اڑا دو گے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس خواب نے مجھے پھر حدیث کی کتاب کی تصنیف پر مستعد کر دیا، یعنی پھر میں فرم ہو گیا، میں جم گیا کہ ہاں میں نے یہ کام کرنا ہے، کہ اب تو میں نے خواب میں بھی دیکھ لیا۔ اور لکھنے کا انداز اتنا تقویٰ، اتنی پرہیزگاری کہ محمد بن یوسف فربری کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے سنا کہ امام بخاری بتاتے تھے کہ میں جب اس صحیح بخاری کی، میں اور آپ انشاءاللہ اس کی حدیثیں پڑھیں گے، لیکن ہر حدیث پڑھنے سے پہلے اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کیجیے گا کہ لکھنے والے نے لکھی کیسے تھی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے کبھی کوئی ایسی حدیث نہیں لکھی جس سے پہلے میں نے غسل نہ کیا ہو، اور ہر حدیث کے پڑھنے سے پہلے کم از کم میں 2 رکعتیں نفل کی پڑھتا تھا۔ اللہ ہمیں اتنا ذوق، شوق، اپنے دل کی نگاہوں کی اتنی پاکی اور طہارت کے ساتھ اس قرآن کو، اس حدیث کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرنا، جسمانی پاکی اور طہارت، اور پھر شکرانے اور بہترین مدد اور توفیق کے لیے، رہنمائی کے لیے اور جھوٹ سے بچنے کے لیے 2 نوافل کم از کم۔ اور امام بخاری کہتے ہیں، ایک اور امام بخاری سے روایت کرتے ہیں کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ احادیث کے خزانے میں سے چھانٹ کے اتنی بخاری کی احادیث کو جمع کیا۔ یہ کتنی ہے؟ 7275۔ 6 لاکھ احادیث کے خزانے میں سے چھانٹ کے یہ احادیث کا خزانہ جمع کیا۔ اور امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے اکثر صحیح احادیث کو بھی چھوڑ دیا، کیونکہ انہوں نے اپنا پیمانہ بہت زیادہ سویرلی اور انٹینسلی سخت رکھا ہوا تھا، کہ بہت سی احادیث صحیح کے پیمانے پر بھی تھیں لیکن ان کو میں چھوڑ دیتا تھا۔ فربری کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن ابی حاتم سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے امام بخاری کے بارے میں ایک خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے والے نے امام بخاری کے بارے میں کیا خواب دیکھا؟ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ چلتے جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے امام بخاری چل رہے ہیں، اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک کے نشان ہے، منون اس ہی جگہ پر قدموں کے نشان پر اپنے قدم رکھ کے امام بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتباع. اسی طرح نجم بن فضیل کہتے ہیں، وہ بھی اپنے دور کے بہت بڑے ائمہ میں سے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے بھی بالکل ایسا ہی خواب دیکھا. امام بخاری کی کتاب کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا نام اگر دیکھا جائے، بخاری کا نام الجامع، الصحیح، المسند، المختصر من امور اللہ. الجامع، الصحیح، المسند، المختصر من امور اللہ من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسنتی وایامہ. یہ مختصر سا نام ہے، آپ کو شاید مختصر نہیں لگ رہا ہوگا. اس میں اس کو صحیح کیوں کہا گیا ہے؟ اس نام کے مختلف فریکشنز کی وجہ. صحیح اس کو کیوں کہا گیا؟ اچھا، سب سے پہلے الجامع. جامع کیوں کہا گیا ہے؟ جامع اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں 8 قسم کی احادیث کا مجموعہ ہے. بخاری میں 8 قسم کی 8 ٹاپکس، 8 موضوعات پر حدیث کا مجموعہ ہے. کون سے 8 موضوعات؟ احکام، جیسے ہم کتاب الوضو پڑھیں گے، کتاب التیمم پڑھیں گے، کتاب الغسل پڑھیں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. احکام. مناقب، سیرت، آداب. احکام، مناقب، سیرت، آداب، فتن، رقاق، یہ سب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور عقائد. تو لہٰذا اس کو جامع کہا گیا. صحیح اس کو کیوں کہا گیا؟ کہ ابتدا سے لے کے انتہا تک، ابتدا سے لے کے انتہا تک اس کی احادیث متصل ہیں. تمام کے تمام راوی عادل اور ضابط ہیں. میں نے آپ کو انشاءاللہ اصول حدیث پر بہت وضاحت سے ایک لیکچر ابھی تھوڑی دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد آپ کو وہ بھی دیا جائے گا. تو اس میں اصول حدیث پہ جو راویان ہیں ان کے عادل اور ضابط ہونے کے حوالے سے بتایا جائے گا، اور شاذ اور معلول نہیں ہے، اس لیے اس کو صحیح کہا گیا ہے. المسند، اس کی تمام احادیث جو ہیں وہ مرفوع اور متصل احادیث ہیں. یہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ مرفوع احادیث کون سی ہیں اور متصل احادیث کون سی ہیں. من امور اللہ من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام میں اس لیے شامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، آپ کی باتیں، آپ کے قول، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے خطبات ہیں اور آپ کی تقاریر پر مشتمل ہیں. ہم اپنے سیشن کے دوران مفصل بخاری کے بجائے مختصر بخاری کا مطالعہ کریں گے، اور اس کی حکمت کچھ اس وجہ سے ہے کہ آپ دیکھیں کہ مفصل بخاری میں ایک ہی ٹاپک پر ایک ہی ملتی جلتی حدیث مختلف راویان کی روایت سے آتی ہے اور ان کے الفاظ ملتے جلتے ہیں. بات ایک ہی چیز کنوے ہو رہی ہوتی ہے لیکن مختلف روایات سے آتی ہے. تو اس تکرار کو اور اس ریپیٹیشن کو ان مختصر بخاری کی کتب کے اندر نکال دیا گیا ہے تاکہ مطالعہ جو ہے وہ مقابلتاً آسان ہو جائے. تو جو مختصر بخاری ہے ان میں سے بہت سی مختصر بخاری کو کھنگالا گیا، اور جو مختصر بخاری آپ کے سلیبس کے لیے چنی گئی ہے یہ وہ ہے جس میں منیمم تکرار کو نکالا گیا ہے اور جس میں حدیث کی تعداد جو ہے وہ باقی تمام مختصر بخاری کی جو قسمیں تھیں ان سے زیادہ تھیں. تو اس لیے آپ کی یہ مختصر بخاری جو ہے یہ کافی کھنگالنے کے بعد منتخب کی گئی ہے. ہمیں سیشن کے دوران ترجمہ اور شرح دی جائے گی. شرح اگر آپ خود کنسلٹ کرنا چاہیں، لیکن آپ کو جو دی جائے گی وہ شرح بنیادی طور پر فتح الباری
شرح نوی اور تفہیم الاحادیث سے منتخب کی گئی ہوگی۔ اس مطالعے سے آپ کو یہ سبسٹنس سارا دیا جائے گا، اور آبویسلی بہت سے شیوخ اور بہت سے جو اساتذہ اکرام ہیں ان سے بھی فیض پایا گیا ہے اس سیشن کی تیاری کے لیے۔ فتح الباری حافظ ابن الحجر عسقلانی کی لکھی ہوئی بخاری کی شرح فتح الباری، اور یہ بخاری کی، میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، حدیث کی کتاب کی شرح ہوتی ہے۔ جو شرح یہاں پہ بہت زیادہ کوٹ کی جائے گی، حافظ ابن الحجر عسقلانی فتح الباری، یہ عربی میں لکھی گئی تھی، اور یہ وہ شرح کی کتاب ہے بخاری کی جس کے بارے میں کہا گیا لا ہجرت بعد فتح، کہ فتح الباری پڑھنے کے بعد تمہیں اور کہیں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، لا ہجرت بعد الفتح۔ فتح الباری عربی میں لکھی گئی ہے، اس کی ٹرانسلیشن فیض الباری اردو میں ہے۔ علامہ محمد عبد الحسن یہ یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے، فیض الباری، اگر آپ لوگ اس سے کنسلٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ کے لیے موجود ہے۔ اسی طرح شرح نوی، بخاری کی ایک شرح نوی بھی ہے، اور پھر بہت زیادہ استفادہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی حدیث کی کتب تفہیم الاحادیث سے بھی، اور کیلانی صاحب کی کتاب تفہیم السنہ، یہ سب آپ کے مطالعے کے لیے موجود ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو۔ امام بخاری کی زندگی کے حالات کے حوالے سے پھر یہ دیکھ لیجئے کہ امام بخاری کی وفات کب اور کہاں۔ بہت بڑا علمی خزانہ اور بہت بڑا کتب اور تصانیف کا خزانہ، ابھی میں نے کہا بتایا آپ کو کہ سب سے بڑا علمی کاوش جو ہے وہ بخاری شریف ہی ہے۔ بخارا کے حاکم آپ کے مخالف ہو گئے تھے اور آپ کو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ بخارا سے جلا وطنی کی خبر جب پھیلی تو سمرقند کے لوگوں نے آپ کو دعوت دی۔ آپ سمرقند کی طرف روانہ، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، ضعیف ہو چکے تھے، کچھ لوگ آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے آپ کو تھام رکھا تھا۔ امام بخاری نے کہا کہ میں اب بہت ضعیف ہو گیا ہوں، مجھے چھوڑ دو، اور پھر آپ لیٹ گئے۔ یکم شوال 256 ہجری، عشاء کے بعد وفات۔ یکم شوال 256 ہجری، عشاء کی نماز کے بعد وفات۔ اور وفات کے بعد جنازہ جو ہے وہ اگلے دن سمرقند میں اور اس کے اطراف اور جوانب سے ایک بہت بڑا جمع غفیر جو ہے ان کے جنازے پر موجود تھا۔ نماز ظہر کے بعد ان کے جسم کو سپرد خاک کیا گیا۔ اگر امام بخاری کے کچھ زندگی کے واقعات کو دیکھا جائے تو ان کے عادات اور ان کے خصائل اور ان کی شخصیت کی پرتوں کا اندازہ ہوگا۔ موت کے وقت ان کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ان کے پاس تھے، احمد بن حفص۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ میرے والد موت کے وقت امام بخاری کے پاس تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری فرما رہے تھے کہ میرے پاس جو مال ہے اس میں سے مجھے یقین ہے کہ کوئی مال حرام یا مشتبہ نہیں ہے۔ میرے پاس جو مال اس وقت ہے اس میں سے مجھے یقین ہے کہ اس میں سے کوئی مال حرام یا مشتبہ بھی نہیں ہے۔ یعنی رزق کے حلال، اپنے رزق کے حلال ہونے کی گواہی انہوں نے اپنے بستر مرگ پر دی۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مالی لحاظ سے تنگ دست نہیں تھے، اللہ نے بہت مال دے رکھا تھا، اور سورس آف انکم کیا تھی؟ ان کو بنیادی طور پر ان کے والد سے وراثت میں بہت زیادہ مال ترکے میں ملا تھا، اور یہ والد کا مال میراث ہی تھا جس کو وہ مداربہ کے ذریعے استعمال کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے مشارکہ مداربہ جو ہے وہ اسلام کا نظام ہے، تو یہ مداربہ میں اس کو انویسٹ کرتے تھے، اور بس وہی ان کی زندگی کی گزران کا طریقہ اور وہی ان کے مال کا ذریعہ تھا۔ ہمیں زندگی میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں زندگی میں کوئی چیز نہ خود خریدی نہ خود بیچی، حالانکہ اتنا مال تھا، تجارت خود نہیں کی، مداربہ کرتے تھے، اور ویسے بھی عام زندگی میں نہ کبھی خرید و فروخت کے اندر بھی انڈلج نہیں کرتے تھے کہ بیکار لا، یعنی باتیں جھوٹ یا اس قسم کی باتوں کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ خرید و فروخت بھی نہیں کی، تجارت بھی نہیں کی، باپ کی طرف سے مال ملا وہ سارا مداربہ میں لگا، اسی سے کام چلا۔
ان کے مال کے حوالے سے کسی کے ساتھ جب مال لگایا ہوا تھا، اس نے مشورہ کیا، تاجر ان کے پاس آئے اور ایک دن 5,000 کا نفع دیا. ان کے ساتھ ہلکا سا جیسے قول و قرار ہوتا ہے کیا. اگلے دن وہ تاجر آئے اور انہوں نے 10,000 کا نفع دیا. لیکن حق گوئی اور سچائی اور عہد کو پورا کرنے کا پیمانہ یہ تھا کہ وہ پچھلے دن آنے والے تاجر جن کے ساتھ 5,000 کا معاملہ ہوا تھا انہی کے ساتھ سودا کر دیا. حق گوئی، سچائی، صداقت، ایفائے عہد، رزق حلال کے نمونے نظر آتے ہیں. ایک ساتھی کہتے ہیں کہ میں ایک دن ان کے ساتھ امام بخاری کے ساتھ ان کے مکان میں بیٹھا ہوا تھا. ایک لونڈی آئی اور ان کے سامنے دوات رکھی تھی. ذرا ہر وقت لکھنے پڑھنے کا کام تھا، جگہ ذرا تنگ تھی، لونڈی گزری تو وہ دوات گر گئی. اب جب دوات گر گئی تو کچھ خفا ہوئے، ظاہر بشر تھے تو یہ غصہ تو آ جاتا ہے نا. اور غصہ آیا تو کہا کہ تو رستہ دیکھ کے کیوں نہیں چلتی ہے؟ بس صرف اتنا کہا، تو رستہ دیکھ کے کیوں نہیں چلتی ہے؟ اور تھوڑی دیر کے بعد پھر خاموش ہو گئے. لونڈی نے جواب بھی دیا کہ رستہ نہیں ہے تو پھر اسی لیے میں اس رستے سے گزر رہی تھی نا. بس اس پر خاموش ہو گئے. اب تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. جو ساتھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اس نے غلطی کی ہے، آپ کا قصور تو نہیں ہے، اس کا قصور ہے. لیکن کہنے کے لگے نہیں، میری زبان سے جو سخت جملہ بھی نکلا ہے کہیں اس پر میرے اخلاق پر کوئی دھبا نہ آ جائے. جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. حسن اخلاق ہے، درگزر ہے، نرمی ہے، حسن سلوک ہے، معاف کر دینے کا طریقہ ہے. ان کے ساتھیوں میں سے ابو مشر، امام بخاری ایک دن ان کے پاس گئے اور ان سے معافی مانگنے لگے. تو دوست کہتے ہیں کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا، آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، آپ میرے سے کس بات کی معافی مانگتے ہیں؟ تو امام بخاری نے ان کے سامنے اعتراف کیا کہ جب آپ حدیث کا درس دے رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ اپنا سر ہلاتے ہیں اور اپنے ہاتھ ہلاتے ہیں، اور ایک دن درس کے دوران آپ کو سر ہلاتے اور ہاتھ ہلاتے دیکھ کر میں نے تبسم کیا تھا کہ آپ کے جسچرز پہ میں ہلکا سا ہنس پڑا تھا. میں اپنے اس عمل کی وجہ سے آپ پر معذرت آپ سے کر رہا ہوں. مطلب آپس کے معاملات کتنے کلین ہیں، کتنی معافی مانگی جا رہی ہے، حسن سلوک، حسن اخلاق کا معاملہ کتنا خوبصورت ہے. وراق کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک دن دعا کی اور میری دعا قبول ہو گئی، میں نے دوسرے دن دعا کی اور میری دعا قبول ہو گئی، یعنی دنیا کے معاملے کی کوئی دعا کی. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد دعا نہیں کی دنیاوی معاملات کی، اس لیے کہ کہیں یہ میری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بدل ہی نہ ہو جائے. یہ تقوی ہے، یہ فکر آخرت ہے. اور بکرین منیر کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے ہوئے یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ مجھے امید ہے کہ جب میں اللہ سے ملوں گا تو مجھ سے غیبت کا محاسبہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. کہ جب میں اللہ سے ملوں گا تو مجھے امید ہے کہ مجھ سے غیبت کا محاسبہ نہیں ہوگا. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء والادواء. امام بخاری کا ایک واقعہ کہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے اور کسی زہریلی چیز نے ڈسا اور 17 بار ڈسا، یعنی ڈستا ہی جا رہا ہے جو کوئی زہریلی چیز ہے. جب نماز پڑھ لی تو اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ ذرا دیکھو اس کے نیچے کیا ہے، اس نے مجھے ستایا ہے. تو دیکھا تو ایک بہت ہی زہریلا سا کوئی کیڑا، بچھو ٹائپ کوئی کیڑا وہاں پہ تھا اور اس نے 17 دفعہ ڈسا تھا. یہ نماز یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ عبادات ہیں. حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے اندر طریقہ دیکھیں. بہت زیادہ کم خوراک تھے، کم کھاتے تھے، سادہ کھاتے تھے. زندگی میں سے کھانے کے لوازمات نکل گئے تھے، اسی لیے تو کچھ اعلیٰ درجے کا کام کر لیا تھا. ایک دفعہ بیمار ہو گئے اور ان کے حالات کے بارے میں دریافت کیا گیا تو پتہ چلا کہ پچھلے 40 برس سے انہوں نے کبھی سالن ہی نہیں کھایا تھا. 40 برس سے ہم 2 دن اوپر نیچے ایک سالن نہیں کھانے کو تیار ہوتے ہیں، لوگ پچھلے دن کا سالن کھانے کو تیار نہیں ہوتے. امام بخاری علم کا اتنا بڑا خزانہ 40 سالوں سے سالن ہی نہیں کھایا تھا. طبیبوں نے رائے کیا دی کہ آپ کی بیماری کی وجہ یہ ہے کہ آپ سالن نہیں کھاتے، آپ خدا را سالن کھائیں. بڑے مشکل راضی ہوئے تو کھجور کے ساتھ پھر روٹی کھائی.
خوراک کی کمی اور خوراک کی سادگی، بسیار خوری دلوں کو اور ذہن کو دونوں کو کفل لگا دیتی ہے، زنگ لگا دیتی ہے۔ بہت زیادہ سخی تھے، بہت زیادہ مال خرچ کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کے ساتھ بہت حسن سلوک اور احسان کا معاملہ کرتے تھے۔ تعلق بالقرآن بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ان کے شاگرد اور بہت سے اور شہر کے لوگ جو ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے، قرآن ایک دفعہ مکمل کرتے تھے، 20 آیات، ہر رکعت میں 20 آیات پڑھتے تھے اور قرآن کو مکمل کرتے تھے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1/3 قرآن سحر کے وقت، مطلب ایک قرآن سحر کے وقت، ایک قرآن دوپہر کے وقت اور ایک قرآن جو ہے وہ اپنا اتنی تلاوت کرتے تھے کہ ایک سحری کے وقت، ایک دن کے وقت اور ایک افطار کے بعد، کہ یہ 3 وقت کی تلاوت قرآن جو ہے یہ ان میں بھی ایک قرآن مکمل ہوتا تھا، اور ایک قیام اللیل میں۔ امام بخاری کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی تہجد کی نماز میں 13 رکعتیں، جس میں ایک وتر اور 13 رکعتیں ادا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شدید عقیدت تھی۔ ان کے پاس کچھ موئے مبارک تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، اور ان کو ہمیشہ اپنے لباس کے اندر چھپا کے رکھتے تھے، یعنی جو لباس بھی زیب تن کرتے تھے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کو بھی چھپا لیتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین علم دیا، بہترین حافظہ دیا، اور اس حافظے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ فربری کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑے امام سے خواب کا تذکرہ دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دیدار ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ رستے پہ جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھنے والے امام سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں محمد بن اسماعیل بخاری کے پاس جا رہا ہوں۔ خواب دیکھنے والے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو میری طرف سے سلام کہنا، ان کو میری طرف سے سلام کہنا۔ اسی طرح ایک اور خواب پتہ چلتا ہے کہ ابو سہل بن احمد یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو زید سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر کھڑا تھا، خواب میں نے دیکھا کہ میں ایک جگہ پر کھڑا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے تشریف لاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ ابو زید تو کب تک شافعی کے پاس جاتا رہے گا کہ وہ تجھے کتاب پڑھا دے؟ تو کب تک شافعی کے پاس جاتا رہے گا کہ وہ تجھے کتاب پڑھا دے، اور تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھتا؟ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ ابو زید کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو خواب میں ابو زید فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع محمد اسماعیل بخاری۔ خواب میں آپ نے فرمایا کہ میری کتاب جامع بخاری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں طالب حق بنا دے اور ہمیں بخاری کو سیکھنے کا ذوق اور شوق، ہمت و حوصلہ عطا فرما کر ہمارے ایمان، ہمارے عمل میں اضافہ فرمائے، اور اللہ ہمیں تربیت اور تزکیہ کے ذریعے اپنے صبح و شام کو، اپنے بود و باش کو، اپنے دن اور رات کو، اپنی خوشیوں غمیوں کو اللہ حدیث و سنت کے رنگ سے مالا مال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شرح بخاری کتاب بدء الوحی حدیث نمبر 4. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فترۃ الوحی بندش وحی کی بندش کا واقعہ سنا اور پھر بیان فرمایا. وحی کی بندش فترۃ الوحی. فترہ کا مطلب ہے رک جانا، رکاوٹ کا آنا، بندش کا آنا، obstruction کا آ جانا. وحی نمبر 3 میں اور وحی نمبر 1، 2 اور 3 ایک آرڈر میں پہلے بتایا گیا کہ وحی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کی کیفیت، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ اور حضرت ورقہ بن نوفل کا وہ مکالمہ جو ہے وہ پہلی وحی کا تذکرہ کیا گیا. پہلی وحی کے بعد اب آگے پھر کیا ہوا؟ فترۃ الوحی، وحی کا رک جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے بارے میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وحی کی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی مشقت طلب تھی، بڑی بھاری، بہت بوجھ اور بڑا ایک گہرا سی کیفیت تھی. تو کچھ دیر کے لیے وحی کی کیفیت رک گئی. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور آپ کے جذبات اور تاثرات کا حوالہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ خود موجود ہے کہ جب وحی کا سلسلہ رک گیا تو میں شدید غم کی حالت میں تھا، بہت زیادہ پریشان تھا، شدید غم تھا. اور یہ غم کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ پریشانی لاحق تھی کہ کیا کہیں اللہ نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا. ہاں، یعنی اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا خزانہ نبوت کے نعمت سے فیضیاب ہونے کے بعد کہیں میرا رب مجھے چھوڑ تو نہیں گیا، کہیں وہ ہدایت کے وہ علم کا خزانہ جب میرے ساتھ کھولا گیا تھا، وہ جو سلسلہ جاری کیا گیا تھا، کہیں وہ ختم تو نہیں ہو گیا، ونس فار ایور میرا وہ تعلق کٹ تو نہیں گیا. اور اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غم اور اپنے دکھ کی کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میرا بہت دفعہ دل کرتا تھا کہ میں پہاڑ پہ چڑھوں اور اپنے آپ کو گرا دوں. تو یہ وہی کیفیت ہے جو پیچھے بھی ہم دیکھ چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کیا کیا نمونے ہیں، آج پھر دوہرا لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب، اپنے خالق مالک سے کتنی شدید محبت تھی، اللہ کے کلام سے کتنی محبت تھی، قرآن اللہ کے کلام سے کتنی شدید سیکھنے کا شوق تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حصول علم کا کتنا طلب تھا، اللہ کو راضی کرنے کے طریقے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے طریقے، اللہ کے احکامات، اللہ کی نواہی، حلال حرام، جنت کے راستے پر چلنے کا سلیقہ، جہنم سے بچنے کے طریقے، یہ سب جاننے کا کتنا شوق تھا. اور پھر ان کو سیکھ کر انسانیت کو فلاح کے نسخے بتانے کی کتنی طلب اور تڑپ تھی کہ جب یہ سلسلہ منقطع ہوا. اور پھر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بالقرآن رکتا تھا تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تعلق بالقرآن کا حرص عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے جسم، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے سینے کے نور کا ذریعہ بنا دے. اللہ دل جوڑ دے، اللہ اس سے الگ ہونے کے بعد تڑپنے لگیں، اللہ بلبلانے لگیں، اور اللہ استقامت اور مستقل مزاجی سے اس تعلق بالقرآن کو زندگی کے آخری سانسوں تک ہمیں تھامنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ وحی کا سلسلہ کیوں منقطع ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شدید پریشانی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ میں جواب دیا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اسے تسلی دی تھی نا فترۃ الوحی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت اور پریشانی کہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دیں. وہ جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی, وہ تنہائی برداشت نہیں ہو رہی تھی, علم کے سلسلے کا منقطع ہو جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال اور قسم کھا کر بات سمجھائی. قسم ہے سورج کی جب وہ اس کی دھوپ کی جب وہ پھیل جاتی ہے, اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے, تمہیں چھوڑا نہیں ہے. تمہارے رب نے تمہارے لیے بعد والا پیریڈ تمہارے پہلے پیریڈ سے زیادہ اچھا ہوگا, اور ان قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. اور کیا دیا گیا تھا؟ سینہ کھولا گیا تھا, الم نشرح لک صدرک, پھر انا اعطیناک الکوثر, اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ نعمت نوازی گئی تھی. اور پھر اللہ نے ساتھ ہی اس تسلی میں یہ بھی کہہ دیا, میں نے کبھی تمہیں پہلے چھوڑا ہے جو میں تمہیں اب چھوڑوں گا؟ دیکھو تم یتیم ہو گئے تھے, میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا تھا نا, تب نہیں میں نے تمہیں چھوڑا تھا, میں تمہیں اب کیوں چھوڑوں گا نبوت سے سرفراز کر کے؟ تمہیں مالی طور پر تنگ دست تھے تو میں نے خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے تمہارا تنگ دستی ختم کی. تمہیں رستہ نہیں ملتا تھا, تمہیں نبوت سے سرفراز کر کے تمہیں ہدایت دی. رب تمہیں چھوڑے گا نہیں, نہ چھوڑا تھا, نہ چھوڑا ہے, نہ چھوڑے گا, اور مستقبل میں تو تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. سورۃ طٰہٰ کا بڑا خوبصورت مضمون ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لاجک بھی بتائی ہے, تسلی بھی دی ہے, ماضی کا, حال کا, مستقبل کے وعدے کر کے دی ہے, اور ساتھ وجہ بتائی ہے فترۃ الوحی کی. اللہ نے وجہ کیا بتائی ہے؟ اللہ نے سورج کی دھوپ اور رات کے اندھیرے کی مثال دے کر وجہ سمجھائی ہے. کیا ہوتا ہے روزمرہ روٹین میں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے, سورج کی روشنی روئے زمین پر پڑتی ہے, روشنی ہوتی ہے, ہل چل, ایکٹیویٹی, تمام چرند پرند زندہ مخلوقات جو ہیں وہ اٹھتی ہیں, جاگتی ہیں, سرگرمیاں, ایکٹیویٹی, کام کاج, دھندے, رونق, چہل پہل, اور سارا دن سورج سفر کرتا رہتا ہے آسمان کے اوپر, روشنی رہتی ہے, دن رہتا ہے, یہ کام کاج, بھاگ دوڑ, صحیح محنت مشقت جاری رہتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے سورج غروب ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خالق ہے نا, وہ مالک ہے نا, وہ ہماری مشینری کو بنانے والا, اسے پتہ ہے کہ اس سے زیادہ ان کی فزیکل انڈیورنس نہیں ہے, یہ جسمانی قوت سے زیادہ, اعصابی قوت سے زیادہ نہیں رکھتے ہیں, بس یہ اتنی دیر ہی کام کر سکتے ہیں. اور جب مالک کو پتہ ہے کہ جتنی دیر یہ انڈیور کر کے کام کر سکتے ہیں, اس کے بعد ان کا سونا, آرام کرنا, سستانا, ریسٹ کرنا ضروری ہوگا, اللہ کے حکم سے کیا ہوتا ہے؟ سورج ڈوب جاتا ہے, اندھیرا چھا جاتا ہے آسمان پر, پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اندھیرا. چرند پرند, حیوانات, نباتات سب سو جاتے ہیں, اپنے اپنے ٹھکانوں میں چلے جاتے ہیں. خاموشی بھی, سناٹا بھی, اندھیرا بھی, انسان بھی سو جاتا ہے. دن بھر کے تھکے ماندے دوڑ دھوپ کرنے والے سب سو جاتے ہیں, جسم کی تھکاوٹ بھی دور ہوتی ہے, اعصاب بھی حشاش بشاش ہوتے ہیں, انسان فریش بھی ہوتا ہے. اور پھر ہمیں میڈیکل سائنسز اور سائنس بتاتی ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے نا تو سارے جسم کے کام کاج کے دوران ہمارے پٹھے, ہمارے اعضاء, ہماری اسکن ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے, ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے نا. جب ہم ہاتھ کھولتے بند کرتے چلتے ہیں تو مسل سارے پٹھوں کی ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے, بریک ڈاؤن ہوتی ہے. جب انسان سو جاتا ہے وہ سارا کچھ ریپیئر ہو جاتا ہے, باڈی کی مرمت ہو جاتی ہے, بالکل تر و تازہ فریش ہو کر صبح اٹھتا ہے. یہی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی. وہی کیا ہے؟ سورج روشنی لے کر آتا ہے. وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اللہ کے وحی کی نور اور کرنیں لے کر آتی تھی, علم کے نور کے خزانے لے کر آتی تھی. یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی الہی کا نور, یہ وحی الہی کے علم کی روشنی جب آپ کے اعصاب پر پڑتی ہے نا, آپ کے حافظے میں ڈالی جاتی ہے تو آپ کے لیے بڑی بھاری ہوتی ہے, بڑی مشقت طلب ہوتی ہے.
اگر یہ لگاتار وحی کی کرنیں آپ پر پڑتی رہیں، اور ابھی ابتدا میں ابھی آپ اتنے ایکوینٹڈ بھی نہیں ہیں، اتنے ایکسپرٹ بھی نہیں ہیں، اتنے ویل ورسڈ بھی نہیں ہیں، اتنے ایکسپیرینسڈ بھی نہیں ہے، وحی کا حفظ میں آنا، یاد کرنا، سنانا، لکھوانا، پڑھانا، سمجھانا مشقت طلب مرحلہ ہے۔ اگر یہ پے در پے آتی رہے، اگر یہ لگاتار آتی رہے، آپ تھک جائیں گے، آپ کے اعصاب تھک جائیں گے۔ آپ کی تھکاوٹ، آپ کے اعصاب کی کمزوری کا احساس کر کے کچھ دیر کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا ہے۔ اور بالکل ایسے جیسے اجلے دن کے بعد رات کا آنا اللہ کی ناراضگی، اللہ کی خفگی، اللہ کے عذاب کے نشانی نہیں۔ دن کے بعد رات کا آنا لِتَسْكُنُوا، تمہارے سکون کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فترۃ الوحی اللہ کی خفگی، اللہ کی ناراضگی، اللہ کے چھوڑ دینے کی علامت نہیں، آپ پر رحمت الہی کی نشانی ہے۔ تو گویا سورہ ضحیٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مثال اور تشبیہ دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت بتائی فترۃ الوحی کی، اور پھر ماضی میں اللہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویہ تھا اس کی مثالیں دے کر تسلی دی کہ میں نے تب بھی نہیں چھوڑا تھا جب نبی نہیں تھے، اور میں آگے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اگلا فیز آپ کے پچھلے فیز سے اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو گویا یہ فترۃ الوحی کا ایک پیریڈ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ یہاں پر یہ الفاظ موجود نہیں، لیکن ایک اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ ایک دم سے مجھے لگا کہ جیسے کچھ سایہ سا ہو گیا، جیسے اندھیرا سا ہو گیا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنائی دی، میں نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو، اپنے معلم کو کیوں پہچانا؟ ان کے رویے، ان کے کلام، ان کی وحی کی مماثلت کی وجہ سے۔ پہلے موقع پر بھی آپ نے دیکھا نہیں تھا، لیکن وہ کلام جو وہ لے کر آئے تھے، وہ بات کرنے کا اندازہ، وہ لب و لہجہ، وہ قول، وہ کلمہ، وہ کلمات اور وہ انداز گفتگو کا، اس میں بہت سملیرٹی تھی۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پہچانا جو غار حرا میں میرے پاس آئے تھے، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں زندگی میں 2 دفعہ دیکھا۔ یہ بات میں آپ کو شاید آگے بھی بارہا بتاؤں گی کہ انسانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے، نبیوں کے پیروکاروں کے لیے یؤمنون بالغیب کی کیفیت ہے۔ آنکھ سے بہت سی چیزیں نہیں دکھائی جاتی، کیا سبھی چیزیں؟ اللہ کے فرشتے، کتابیں، جنت، جہنم، دوزخ، سب ایک مومن کے لیے ایمان بالغیب ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، انبیاء ایمان بالغیب کے سارے مرحلے طے کر چکے ہوتے ہیں۔ ان کو ایمان کی مضبوطی کے لیے کچھ غیب کے مشاہدات آنکھوں سے کروائے جاتے ہیں تاکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی زندگی کے کام، ان کی زندگی کے مرحلے اور مشقتیں ایک عام امتی سے بہت زیادہ شدید ہیں۔ جو بیڑا نبی کو سونپا جاتا، جو کام نبی کے ذمے لگایا جاتا تھا، وہ ایک عام فرد سے، ایک عام امتی سے بہت زیادہ مشکل تھا۔ وہ مشقت طلب مرحلے اور وہ دشوار رستے کو گزارنے کے لیے ایک عام شخص سے زیادہ ایمان درکار تھا۔ اسی زیادہ ایمان کو پانے کے لیے انبیاء کو غیب کی کچھ چیزوں کے مشاہدات کروائے جاتے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوئے، اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت، جہنم، حضرت جبریل امین، یہ ایمان بالغیب کے بعد یہ غیب کی چیزیں آنکھوں سے دکھائی گئیں تاکہ ایمان زیادہ مضبوط ہو جائے، اپنے مشکلات اور دشواریوں کو گزارنا عام شخص سے زیادہ آسان ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی روایت سے ایک حدیث اس غلط فہمی کو بھی درست کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو 2 دفعہ دیکھا، اور جس نے کہا کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا، اس نے جھوٹ تصنیف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیکھنا یہ فترۃ الوحی کے بعد، یہ فترۃ الوحی جب وحی کا سلسلہ منقطع ہوا تھا، حضرت جبریل امین نے کرسی پر تشریف فرما ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروں کی کیفیت سے فرمایا کہ زمین سے لے کے آسمان تک ان کے پر، وہ سارا علاقہ جو ہے ان کے پروں سے بھرا ہوا تھا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پروں کی تعداد نہیں ذکر کیا، لیکن دوسرا سدرۃ المنتہا کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پر تشریف لے جا رہے تھے، وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبریل امین کو دیکھنے کا تذکرہ حدیث سے موجود ہے، اور اکثر روایات میں وہاں پہ آپ نے 600 پروں کا تذکرہ فرمایا۔ اسے دیکھ کر میں سخت دہشت زدہ ہو گیا۔ پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی وحی پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خوف، ایک روب، ایک ہیبت کی کیفیت، اور یہاں پر بھی جب اپنے معلم کو حقیقی فرشتوں کی شکل میں پروں کے ساتھ کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ ہیبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، قل انما انا بشر مثلکم کی تصدیق ہو رہی ہے۔ خوف، خوشی، ہیبت، روب، غم، دکھ، یہ سارے بشری جذبات نبیوں کے ہاں بھی ایک عام انسان ہی کی طرح کی کیفیت میں ہیں۔ سخت دہشت زدہ ہو گیا۔ گھر لوٹ کے میں اپنے اہل خانہ سے کہا کس کے پاس آئے ہیں؟ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہر غمی میں، ہر غم، ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر ضرورت میں کس کی طرف آ رہے ہیں؟ وہ دین کی مددگار زوجہ، یہ وہ بیویاں ہیں جن کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ نکاح کیوں کروایا گیا؟ لِتَسْقُلُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ سکون حاصل کرو۔ یہ وہ بیویاں ہیں جو شوہر، اور وہ شوہر جو بیوی کے لیے سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ وہ بیویاں ہیں جو شوہر کے لیے لباس بن جاتی ہیں۔ ان کے دکھ، غم، درد، پریشانیاں، مسائل، مصیبتوں میں گرمی، سردی، جاڑے کی طرح جیسے لباس بچاتا ہے، رکاوٹ دیتا ہے، ویسے آڑ بن جاتی ہیں۔ ہر مشکل میں واپس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی معاون بن رہی ہیں۔ اور پھر ویسے بھی ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے حدیث پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرد کے لیے حق سب سے زیادہ اس کی ماں کا ہے اور قرب سب سے زیادہ اس کی بیوی کا ہے۔ تو یہ وہ پیمانہ نظر آ رہا ہے کہ قریب سب سے زیادہ زوجہ محترمہ ہے، ہر مسئلے میں ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ زملونی زملونی، مجھے اڑا دو اڑا دو، اور انہوں نے چادر اڑا دی۔ وہی اصول پیچھے دہرا لیجئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تحمل، معاملہ فہمی، بردباری، بے جا سوال کرنے کی بے صبری سے بچ رہی ہیں، اپنے شوہر کی اطاعت کر رہی ہیں، فرما برداری کر رہی ہیں۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، یا ایھا المدثر، اے لپیٹنے والے، اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، لیٹنے والے قوم۔ اوڑھ لپیٹ کے لیٹنے کا وقت کم ہو گیا، ختم ہو گیا، قوم کھڑے ہو جائیں۔ کیا کریں؟ فانذر، پس برے انجام سے متنبہ کریں۔ دعوت میں سب سے پہلا کرنے کا کام اٹھ کھڑے ہونا، باطل کو دیکھ کر کھڑے ہو جانا، باطل کو دیکھ کر اللہ کی نافرمانی کو، اللہ کی سرکشی کو، حرام کاریوں کو، اللہ کے نظام کے علاوہ دوسرے نظام کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہونا، اس کو ہضم کر کے بیٹھے نہیں رہنا، اور کھڑے ہونے کے بعد برے انجام سے متنبہ کرنا، باطل پر جمنے کے برے انجام، غیر حق کے برے انجام سے متنبہ کرنا، یہ پہلا حکم۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اٹھو، کھڑے ہو، لوگوں تک اللہ کا دین پہنچاؤ، اور جب اللہ کا دیا ہوا علم فہم لوگوں تک پہنچاؤ، اپنی بڑائی کے ڈنکے بجانے کے لیے نہیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ اصول یاد رکھ لیجیے، پلے سے باندھ لیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا، آپ کو علم کے خزانوں سے فیضیاب کیا جا رہا ہے، علیم رب کے ذریعے وحی پہنچائی جا رہی ہے اللہ کے حکم سے، حفظ قرآن کی نعمت عطا کی جا رہی ہے، فہم قرآن کی نعمت عطا کی جا رہی ہے، فقہ دین میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اپنی بڑائی نہیں، لوگوں تک رب کی بڑائی۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی اصول ہے۔ قرآن کا علم آئے گا، حدیث کا فہم ہوگا، آپ گرامر پڑھیں گی، صرف و نحو پڑھیں گی، تجوید پڑھیں گی، ترقی کریں گی، درجات بلند ہوں گے۔ تکبر نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا،
तकब्बुर, गरूर, फ़ख्र, अकड़ना, इतराना, अरे रब का दिया हुआ इल्म है, उसकी तौफीक से, उसके इनाम से, उसके करम से है। जब इल्म आएगा अपनी बड़ाई नहीं, रब की बड़ाई का ऐलान कराना है। दाई कभी अपना तारुफ, अपनी पहचान लोगों को अपने से नहीं, दाई हमेशा बंदों को अल्लाह से जोड़ता है। वसियाबक फत्ताहिर, और अपने लिबास को पाक रखिए। ये बिल्कुल इब्तदाई वही है जिसमें हुक्म दिया जा रहा है। इंशाल्लाह हम तफसीर भी पढ़ेंगे सूरह अल-मुद्दस्सिर की, तब भी बात होगी। और अपने लिबास को पाक रखें। वरुज़्ज़ फहजुर, लिबास को पाक रखें और गंदगी से दूर रखें। लिबास को किस किस चीज़ से पाक रखें? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिन्होंने अब दावत का काम पकड़ना है, दावत के फरीज़े को थामना है, उनको हुक्म दिया जा रहा है अपने लिबास को पाक रखें और गंदगी से दूर। लिबास को पाक रखना है गंदगी से, नजास्तों से, नापाकियों से। लिबास को पाक रखना है रिया से। रिया, दिखावे, नमूदो नुमाइश, वाह वाह का लिबास पहनने से। क्यों? क्योंकि हदीस के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शोहरत का लिबास पहना। पता है शोहरत का लिबास क्या होता है? कि मैं लिबास पहनूं और मेरे लिबास की शोहरत हो जाए, लोग वाह वाह करने लगे, लोग कहने लगे जैसा वो पहनती है ना वैसा किसी का भी नहीं है, पूरी महफिल में वैसा किसी का नहीं था। ये शोहरत का लिबास है। जिस शख्स ने शोहरत का लिबास पहना, अल्लाह क़यामत के दिन उसको ज़िल्लत का लिबास पहनाएगा। तो लिहाजा लिबास को पाक करना है रिया से, दिखावे से, नमूद व नुमाइश से, शोहरत के शौक से। लिबास को पाक करना है इसराफ से, ज़िया, इसराफ, ओवर स्पेंडिंग और तब्ज़ीर से। लिबास को पाक करना है गैर कौमों की मुशाबहत से। क्यों? हदीस में फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने किसी गैर कौम से मुशाबहत की वो गोया उन्हीं में से है। वो जो हिंदुओं की तरह अपनी मांग में सिंदूर भरेगी या माथे में तिलक लगाएगी या उनकी तरह साड़ी पहनेगी, उल्टी साड़ी पहनेगी और हिंदुओं की तरह लिबास पहनेगी, या जो यहूद और नसारा की तरह पहने ओढ़ेंगे, वो गोया उन्हीं में से। अपने लिबास को गैर कौमों की मुशाबहत, हनूद, यहूद, नसारा की मुशाबहत से रोकना है। मर्दों को औरतों और औरतों को मर्दों की मुशाबहत से रोकना है। ये मलून अमल है। तो अपने लिबास को पाक रखो गंदगी से। और फिर लिबास को किससे पाक रखो? अपने दामन को गुनाहों के धब्बों से पाक रखो। एक दाई, दीन की दावत देने वाला, एक मुबल्लिग, कुरान सुनाने वाला, कुरान सिखाने पढ़ाने वाला, उसके दामन पर अगर गुनाहों के धब्बे होंगे, बद अखलाकियों के, बदतमीजियों के, बदज़बानियों के, बदसलूकियों के, बेनमाजी होने के, दिल की सख्ती के, किसी किस्म के, तो फिर क्या होगा? लोग उसकी बात में कायल नहीं होंगे। वो कुरान का नुमाइंदा है, वो हदीस की गवाही देने वाला है। उसके अखलाक, मामलात, उसके लिबास, उसके तरीक़ों देखकर लोग कुरान को और दीन को समझते हैं। इसीलिए अल्लाह ने फरमा दिया, वसियाबक फत्ताहिर, अपने दामन को गुनाहों के धब्बों से भी पाक रखो और गंदगी से बच के रहो। हर किस्म की गंदगी, वो बुतों की है, वो बिद्दत की है, वो शिरक की है, वो नाफरमानी की है, वो फिस्क व फजूर की है, वो मौसीकी की है, वो शराब की है, वो हरामकारी की है, बदकारी की है, ज़िना की है, झूठ की है। गंदगी से बच के रहो। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़हमियल वह्यु, फिर वही गर्म हो गई। गर्म वही चीज़ होती है जिसके अंदर हरारत आ जाती है। वतताबा, और फिर वो लगातार आने लगी, आगे पीछे आने लगी, कॉन्टिन्यूस हो गई, कंसेक्यूटिवली वही नाजिल होने लगी। हदीस नंबर 5, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस फरमाने इलाही यानी कुरान की आयत के हवाले से, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद हैं। बहुत सी अहादीस इनसे मरवी भी हैं। बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके फ़हम दीन की दुआ भी की। आगे हम बुखारी में वाक़यात भी देखेंगे। हिब्रुल उम्मा का लक़ब दिया गया है, स्कॉलर ऑफ द उम्मा। हिब्रुल उम्मा, डायरेक्ट तफसीर मोहम्मद सरवर दो आलम से खुद सीखी, बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान।
حضرت ابن عباس اس فرمان الہی یعنی اس آیت کے حوالے سے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وحی کو جلدی سے یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی اترتی تھی قرآن کے نازل ہوتے وقت اسے یاد کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے، اور اس سے آپ کو کافی تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ ہلاتے تھے۔ گویا ایک بات پتہ چل رہی ہے کہ قرآن کی آیات کی تفسیر حدیث کے ذریعے اور حدیث کی تربیت قرآن کے ذریعے، دونوں چیزیں بہت گہری انٹرلنکڈ ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک رویہ نظر آ رہا ہے۔ کون سی مجلس ہے؟ نزول وحی کی مجلس ہے، اور میرا خیال ہے پوری روئے زمین میں تاریخی انسان میں بہترین تعلیمی نشست ہے۔ انسان کی تاریخ میں پوری روئے زمین میں اتنی خوبصورت اور عمدہ اور بہترین تعلیمی نشست برپا نہ ہوئی نہ ہوگی۔ یہ تعلیمی نشست میں معلم فرشتوں کے سردار جبریل امین ہے، طالب علم نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اتنی خوبصورت تعلیمی نشست، معلم پوری تندہی کے ساتھ صداقت اور امانت کے ساتھ اپنے طالب علم تک وحی پہنچا رہے ہیں، اور طالب علم اس وحی کی مشقت، اس کے بوجھ پڑھ چکے ہیں نا ہم۔ کتنی مشقت تھی، سردی کا موسم ہے لیکن پسینہ پھوٹ نکلتا ہے پرشانی مبارک سے، اونٹنی کے جوڑ ہلنے لگتے ہیں، صحابی کے جوڑ ٹوٹنے لگتے ہیں، ہڈیاں چورا چورا ہونے لگتی ہیں۔ اتنی مشقت کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطور طالب علم تعلیم دی جا رہی ہے، علم پہنچایا جا رہا ہے، کلام اللہ کا وحی کا ذریعہ پہنچایا جا رہا ہے، تیزی سے اپنے ہونٹوں کی حرکت ہے۔ کیا رویہ ہے علم کے، اللہ کے کلام کے علم کے حصول میں مشقت، تھکاوٹ، بوجھ کی پرواہ کیے بغیر بڑی خوش دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، طلب اور تڑپ کے ساتھ ایفرٹ کیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے، اور مشقت کے باوجود سستی نہیں آ رہی۔ اتنے بوجھ کے باوجود کوئی ڈھیلا پن نظر نہیں آ رہا، کوئی کاہلی نظر نہیں آ رہی، اوائڈ کرنے کا طریقہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دہرا لیجئے، میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ حصول علم کے سفر میں قرآن اور حدیث سیکھتے وقت تھکاوٹیں آئیں گی، مشقتیں آئیں گی۔ وہ صبح 8 بجے سے لگتے ہیں اور 2 بجے تک پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مشقتیں آئیں گی، کبھی ہاتھ دکھیں گے، کبھی سر دکھیں گے، کبھی کمر دکھے گی، کبھی ٹانگیں دکھیں گی بھی، سب کچھ دکھے گا۔ تیار ہے؟ اچھا یہ تو برداشت کر لیں گے، لیکن سنت کا نمونہ، اس ساری تھکاوٹ، اس ساری بوجھ، اس ساری گرانی کے باوجود سستی نہیں آنی چاہیے، کام کو رکنا نہیں چاہیے، بڑی خوش دلی کے ساتھ، ایکٹیولی، تیزی کے ساتھ دوڑ کے اس کو دہرانا ہے، دوڑ کے اس کو یاد کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ نے خود بھی بہت قربانی دی ہے، اپنے اوقات کی، اپنی صلاحیتوں کی، اپنی دنیاوی تعلیم میں رکاوٹ کی قربانی دی ہے۔ آپ کے والدین بھی آپ پر خرچ کر رہے ہیں، ادارہ بھی آپ پر خرچ کر رہا ہے، آپ کے استاد بھی اپنے وقت، اپنی صلاحیتیں، بہت چیزیں آپ پر لگا رہے ہیں، اور سب کی، آپ کے والدین کی، آپ کے استادوں کی آپ سے بہت سی امیدیں بھی وابستہ ہیں۔ ان امیدوں کی وابستگی پر پورا اترنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد رکھیے گا، تاکہ ہمیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پیمانے پر پورے اتریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔ پیمانہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک طویل خطبہ دینے کے بعد کیا فرمایا تھا؟ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو یہاں موجود ہے وہ غائب کو پہنچا دیں۔ اور پھر پہنچانے والے کے حق میں آپ نے دعا فرمائی تھی، الہی مسرور اور شاداب رکھنا، الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری ایک بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ یہ سننے کے بعد حدیث کا درس، قرآن کا درس،
ان محفلوں میں تھکاوٹوں کے باوجود رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، بغیر کسی سستی کے محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، تاکہ ہم تک پہنچے اور لوگوں تک پہنچے۔ اور یہ سب کرنے کے بعد کیا حرص ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مصداق پر پورے اتر جائیں۔ اللہ ہمیں شادابی اور سرور جنتوں کا عطا فرما دے۔ اچھا جناب، جب یہ ہونٹوں کی حرکت آپ دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کا رویہ، حضرت ابن عباس نے ویسے ہی ہونٹوں کی حرکت کر کے دکھایا، اور پھر فرماتے ہیں کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکت ہوتی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تحرک بہ لسانک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں، اس کو جمع کرنا، پڑھا دینا ہماری زندگی، ہماری ذمہ داری ہے، یعنی آپ کے سینے پہ محفوظ کر دینا، پڑھا دینا ہم پر ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی انسٹرکشنز دیں۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کام کرنے سے روکا۔ وحی آتی تھی، آپ اس کو پوری جلدی سے دہراتے تھے۔ کیوں دہراتے تھے؟ ایک تو وہ وجوہات اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا، دوسرا آپ صادق اور الامین تھے نا، آپ کو یہ فکر لاحق ہوتی تھی کہ کہیں اگر یاد رہنے میں کوئی کمی ہو گئی تو اس کو پوری صداقت سے پہنچا نہیں پاؤں گا، اس کی امانت کا حق ادا کرنے میں کمی رہ جائے گی، اس لیے یاد کرتے تھے۔ اس عمل کے پیچھے اخلاص تھا، خلوص تھی، بہترین نیت تھی، لیکن اس کے باوجود قرآن کو جلدی پڑھنے سے روکا گیا تھا۔ کیا پتہ چل رہا ہے؟ قرآن کو تیزی سے پڑھنا، جلدی سے پڑھنا، چاہے اتنے اچھے مقصد کے لیے بھی کیوں نہ ہو، اس سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا۔ کس کو روکا جا رہا ہے؟ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود روک رہے ہیں، لا کر کے روک رہے ہیں۔ حالانکہ خلوص اخلاص اور نیت اتنی بہترین ہے، پھر بھی روکا جا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو رک کے پڑھو، ٹھہر کے پڑھو۔ قرآن کو تیزی سے پڑھنا، قرآن کو جلدی پڑھنا، جیسے نہیں اتارا گیا اس انداز میں تیزی بغیر تجوید کے غنا کے صحیح اتار چڑھاؤ کے پڑھنا، یہ پسندیدہ نہیں ہے، چاہے اس کے اغراض و مقاصد کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو منع کیا، میرے اور آپ کے لیے بھی یہی نمونہ ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کرنے کے ساتھ ساتھ تسلی بھی دے دی کہ آپ اس وجہ سے اس کو تیزی سے پڑھتے ہیں کہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اللہ نے منع کیا آئندہ سے تیزی سے نہیں پڑھنا، اور یہ جو آپ کو یاد کرنے کی اور محفوظ کرنے کی فکر ہے، اس کو یاد کروا دینا، اس کو جمع کروا دینا اور اس کو حفظ کروا دینا اللہ کے ذمے ہے۔ یہ کیسا ہے ذمہ؟ کیونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا نا۔ اب اسے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی پہنچاتے تھے تو بِإِذْنِ اللہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم سے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں، آپ کے حفظ میں، آپ کے حافظے میں القاء کر دیا جاتا تھا۔ اور کہاں، جس صورت میں، جس رکوع میں، جس آیت کی جگہ میں اس وحی کو ڈالنا ہوتا تھا، اس کو منوً اسی جگہ پر حافظے میں القاء کر دیا جاتا تھا۔ میرا خیال ہے آج سے شاید کچھ 100 سال پہلے کے لوگوں کو تو یہ سمجھنے میں پرابلم ہوگی، لیکن آج آئی ٹی کے دور میں، کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے دور میں، جہاں فائلز بنتی ہیں اور فولڈرز بنتے ہیں اور اس کے اندر پریسائزلی ہم کاپی پیسٹ بھی کرتے ہیں اور ڈیلیٹ بھی کرتے ہیں، عام انسان ایک کمپیوٹر کے حافظے میں یہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں اللہ کے حکم سے ہونا کلمہ کن سے بھی زیادہ آسان ہے۔ تو لہٰذا قرآن کو جب وحی کے ذریعے پہنچایا گیا، قرآن کی ساری آیات کی، رکوعات کی اور قرآن کی ساری ترتیب اللہ کی وضع کرتا ہے، اللہ کی وضع کرتا ہے۔ اللہ کی وضع کردہ ترتیب آپ کو حفظ کروائی گئی، اور جب یتلو علیہم آیاتک، جب آپ قرآن کی آیت کی تلاوت کر کے حافظین اکرام کو یاد کرواتے تھے اور کاتبین وحی کو لکھواتے تھے، تو آپ نشاندہی فرما دیتے تھے کہ کس جگہ، کس رکوع میں، کس آیت کے نمبر پر اس آیت کو رکھا جائے گا۔ قرآن کی ساری آیات اور رکوعات کی ترتیب
اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے وضع کرتا ہے۔ پھر یہ سارا کچھ ری ایشور کرنے اور تسلی دینے کے بعد اللہ نے فرمایا پھر جب ہم پڑھ چکیں، اللہ نے فرمایا نا ثم علینا بیانہ، کہ پھر جب ہم اس کا بیان کرنا، اس کو سمجھا دینا بھی ہمارے ذمے، یعنی اتارنا بھی اللہ کے ذمے، حفظ کرنا بھی اللہ کے ذمے، اور اس کو سمجھا دینا، اس کا فہم کرنا، اس کی تشریح اور توضیح کرنی۔ دوہرا لیجئے، میں نے آپ کو بالکل ابتدائی لیکچر میں بتایا تھا کہ وحی 2 قسموں کی ہوتی ہے۔ وحی خفی جو حافظے میں القاء کی جاتی تھی قرآن کے الفاظ کی شکل میں، اور یہ وحی متلو تھی، وحی متلو جس کو پڑھا جاتا ہے، جس کی تلاوت کی جاتی، اور دوسری وحی غیر متلو یا وحی خفی جس کے ذریعے ثم علینا بیانہ ہو، نازل کردہ وحی کی آیات کا بیان، تشریح، توضیح کی جاتی ہے۔ یہ وحی غیر متلو یا وحی خفی امت تک حدیث اور سنت کے ذریعے پہنچائی گئی۔ پھر اللہ نے آگے انسٹرکشنز دیں، پھر جب ہم پڑھ چکے تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جب وحی پڑھ لی جاتی ہے تو پھر اس کے پیچھے پڑھو، اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے ابن عباس فرماتے ہیں، ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی فرمایا خاموشی سے کان لگا کے سنتے رہو۔ کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ احکامات بھی ہیں، کچھ تسلی بھی ہیں۔ حکم تو یہ ہے کہ جلدی جلدی زبان نہ چلائیں، تسلیاں کہ ہم یاد کریں گے، پڑھوائیں گے، سمجھائیں گے، اور پھر حکم یہ کہ جب پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو۔ قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب انصتو، خاموش رہو۔ کیوں خاموش رہو؟ کیونکہ دل کی 2 کھڑکیاں ہیں، آنکھیں اور کان۔ قرآن کی محفل میں آنکھوں سے قرآن کو ناظرہ پڑھنا اور کان سے اس کی سماعت کرنا، دونوں کھڑکیوں سے صرف جب قرآن داخل ہوگا تو اس کا حفظ، فہم، تفکر، تدبر زیادہ آسان اور سہل ہوگا۔ لیکن اگر آنکھوں سے پڑھا جا رہا ہے اور کانوں کی کھڑکیوں سے کچھ اور جا رہا ہے تو ظاہر فہم میں ایک رکاوٹ آ جائے گی۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ خاموشی سے قرآن کی محفل میں، درس قرآن، تعلیم القرآن کی محفل میں خاموشی۔ اور کتنی خاموشی؟ میں نے آپ کو ابتدائی کلاس میں بتایا تھا کہ قرآن کی محفل میں، حدیث کی، دروس کی اور تعلیم کی محفل میں خاموشی اتنی پسندیدہ ہے کہ وہ سلام جس کی آپ نے تاکید کی، وہ سلام جو باہمی محبت کا طریقہ بتایا گیا، وہ سلام جو جنت میں داخلے کے حصول کا ذریعہ بتایا گیا، ایک دین کی محفل میں باہر سے آنے والے کو سلام کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ تو لہٰذا اور حاضرین محفل کو اس کو جواب دینے کی ممانعت ہے۔ یہ ہے خاموشی کی ایکسٹینٹ ایک دین کی تعلیم کی محفل میں۔ خاموشی سے کان لگا کے سنتے رہو۔ پھر فرمان الہی اس کا بیان کرانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ان آیات کے نزول کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، قرآن کا کوئی حکم ایسا نہیں کہ جب وہ نازل ہوا اور آپ نے اس کی اطاعت نہ کی۔ There is no حکم of اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قرآن کہ جب نازل ہو گیا ہو تو آپ نے پورے یقین اور توکل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس کی اطاعت نہ کی ہو۔ اطیع اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست نمونہ ہے تاکہ ہم اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ حکم آ گیا تیزی سے نہ پڑھو، آپ نے تیزی سے پڑھنا چھوڑ دیا۔ حکم آ گیا خاموشی سے سنو، آپ نے خاموشی سے سننا چھوڑ دیا۔ یہی ہے ان آیات کے نزول کے بعد جب جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے قرآن سناتے تھے تو آپ کان لگا کر سنتے رہتے تھے۔ جب وہ چلے جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ الہی کے مطابق اسی طرح پڑھتے تھے جیسے جبریل علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اطیع اللہ کا زبردست نمونہ نظر آ رہا ہے۔ اور پھر ایک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جب آپ کے معلم آپ کو قرآن پڑھا کر، آپ کے حافظے میں قرآن اللہ کے حکم سے ڈال کے، آپ کو وحی خفی یا وحی مطلوع کے غیر مطلوع کے ذریعے قرآن سمجھا کر تشریف لے جاتے تھے، رخصت ہو جاتے تھے، اس کے بعد طالب علم کا طریقہ، اس کے بعد اس کو دہراتے تھے۔ وہ جو حبیب خدا تھے، وہ جن کے حافظے میں اللہ کے حکم سے ڈالا جاتا تھا،
وہ جن کو فہم اور سمجھ جبریل امین اللہ کے حکم سے اللہ کی وحی کے ذریعے دیتے تھے، وہ بھی اپنے معلم کے جانے کے بعد دہراتے تھے. کیا میرے اور آپ کے لیے نشست کیوں؟ میرے اور آپ کے لیے اس نشست کے بعد اپنے سبق کو دہرانا غیر ضروری اور غیر اہم ہوگا؟ اللہ ہمیں نشستوں کے سبق، اس کے اصول، اس کے فہم، ان کے تراجم، تمام چیزوں کو بڑی محنت اور مشقت اور ذوق اور شوق کے ساتھ دہرانے میں ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور پھر کیسے دہراتے تھے؟ حضرت جبریل امین کے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ جیسے حضرت جبریل امین نے پڑھا تھا. کیونکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ نے امت کو گائیڈ کیا، اللہ کو قرآن ایسا پڑھنا پسند ہے جیسے کہ نازل کیا گیا. اور یاد رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم ایسا نہیں جو امت کو دیا ہو حدیث کے ذریعے اور خود اس پر عمل کر کے نہ دکھا. اگر ہمیں تاکید کر رہے ہیں کہ ایسے پڑھو جیسے نازل کیا گیا تو خود نزول کے بعد ویسے ہی پڑھتے تھے جیسے جبریل امین نے نازل کیا تھا. ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لہن، ایک لب و لہجے سے قرآن اتارا گیا، جو مدینہ کے لوگوں کی، باشندوں کی اپنی لوکل زبان اور ڈائلیکٹ تھی، اس میں اتارا گیا. لیکن پھر آہستہ آہستہ اسلام ترقی کرتا گیا، پھیلتے گئے، تو مختلف علاقے، آپ کو پتہ ہے کہ مختلف علاقے کی زبان چاہے ایک ہی ہو، اس میں لب و لہجہ فرق ہوتا ہے، ڈائلیکٹ کے اندر فرق آتا ہے نا. مثلا آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر لوکل زبان پنجابی ہے، لیکن آپ سرائکی زبان اور ملتان کی زبان اور گجرات کی زبان اور سرگودا کی زبان اور سیالکوٹ کی پنجابی کے اندر ڈھیر سا فرق دیکھتے ہیں. کیوں؟ یہ لوکل ڈائلیکٹس میں فرق ہے. تو پہلے تو قرآن ایک زبان میں نازل ہوا، لیکن جب مدینہ کی بستی سے باہر نکلا تو لوگ متفرق لب و لہجوں کے قرآن پڑھنے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست اور آپ کی خواہش پر حضرت جبریل امین نے بِإِذْنِ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 لب و لہجوں میں قرآن پڑھایا. 7 ڈائلیکٹس آف عربی میں قرآن حضرت جبریل امین نے اپنے طالب علم کو پڑھایا. اور اس میں سے ہم جو تجوید کا لب و لہجہ پڑھتے ہیں اس کو قاری حفظ کی تلاوت کا طریقہ کہا جاتا ہے. اور یہ وہ تجوید کا طریقہ ہے جو پورے مسلم ورلڈ میں تقریباً 90% آف دا پیپل یہ قاری حفظ کی تلاوت کے لہن کے طریقے ہی سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اور ویسے بھی حدیث نے فرمایا، میں پھر دہرا رہی ہوں، قرآن اللہ کو ایسے پڑھنا پسند ہے جیسے کہ اس کو نازل کیا گیا. اور پھر آپ نے فرمایا قرآن کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھو. اور پھر آپ نے تنبیہ فرما دی کہ جو قرآن کو غنا سے نہیں پڑھتا، وَمَن لَّمْ يَتَغَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ مِنَّا، جو قرآن کو صحیح غنا کے ساتھ نہیں پڑھتا، اتار چڑھاؤ کتنا کھینچنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں شد کرنی ہے، کہاں جھٹکا دینا ہے، کہاں ایک جاری رہنے کی کیفیت ہے، کیا مخرج ہے، جو صحیح غنا سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری سنتوں کو سیکھنے، سمجھنے، ماننے، اپنانے اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیورات سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. آمین ثم آمین.